آج بات شروع کرتے ہیں ادھر سے۔ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کہتے اور کوئی آیت وغیرہ نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مختصر سا جواب ہے کہ بڑا مختصر جواب ہے کہ السلام علیکم میں کہوں اور دل میں منافقت ہو تو ایسے السلام علیکم کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور السلام علیکم ان کو کہے آدمی جو آگے سے جواب بھی دیں وعلیکم السلام۔ رہی بات کوئی آیت پڑھنا تو وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو بھی ہے مجھے اپنے دل میں کہہ لینا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ میں اس کو ریلیز کروں اور دنیا دیکھے کہ جی ہاں جی میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں کیا نام ہے آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ تو اپنی نیت جو ہے وہ ہمیشہ صاف تھی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور خدا کی ذات جانتی ہے کہ اپنا من یا میں السلام علیکم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی آیت جو ہے وہ میں اپنے دل میں پڑھتا ہوں، ضروری نہیں کہ سارے زمانے کو دکھاؤں۔ اس وقت بس میں ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے آن ایئر آیا ہوں، اور اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو مجھ کو ضرور بھجوائے۔ میں عموماً اور حسن ہم دونوں جو ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تمام امام علماء اور یہ جتنے بھی صوفی والا ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہوں اور حسن جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ شام کو جب بیٹھتا ہوں تو انٹرنیٹ کے اوپر جتنے علماء ہیں پاکستان کے تم مختصر علماء ہیں، کچھ علماء ہیں، ان کی جو ہے ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور اس کے اندر جو ان کا واعظ ہوتا ہے اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت کلاسک ہوتی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ جب میں ان سارے علماء کو، آج میں صرف علماء کے اوپر بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے علماء کے اوپر بات کرنا۔ میں کسی کو دوش نہیں دیتا، نہ حسن کسی کو دوش دیتا ہے علماء کو۔ ہم کسی کے اوپر، کسی علماء کے اوپر تنقید نہیں کرتے کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، 72 فرقے ہوں یا 78 فرقے ہوں، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا فرقہ ہے، وہ اپنے فرقے میں مگن ہے، اور اس کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فرقے والے جانے یا خدا جانے، یہ ان کے اپنے اوپر ہے۔ میرا اور حسن کا جو اختلاف ہے وہ بڑا مختصر سا ہے۔ میں جب ان علماء کو دیکھتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، ان کے وعظ جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے طریقے سے وہ جو حدیث ہے حدیث ان کو وہ بیان کرتے ہیں، اور واقعات جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور ان کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے۔ مگر مجھے اور حسن کو جو جس بات کا اختلاف ہے اور دکھ ہے اور تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر
اس قدر اچھے اور علم والے علماء موجود ہیں جو کہ قوم کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے بیانات، ان کے وعظ اور ان کی تقاریر ہونے کی باوجود ان لوگ جو ہیں وہ معاشرے کو گندہ کیے ہوئے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ علماء کے وجہ ہونے کی وجہ سے بھی اور علماء کے اتنا علم ہونے کے باوجود جو ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں آ سکا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ان علماء کی ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر امن و امان، یا اس ملک کے اندر جو ہے یہ جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ختم ہوئی اب تک؟ یہ بات سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اگر علماء اتنے ہی پاورفل اور طاقتور ہیں، بلکہ ہیں بھی، یہ سب جانتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ طاقتور ہیں، اور جو دین کو ہے، وہ دین نے جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے باوجود اس ملک کے اندر امن امان کیوں نہیں ہے؟ ہم سیاست اور سیاسی لوگوں کی بات نہیں کرتے، وہ تو کیا نام ہے بذات ہے ہی ہیں، وہ تو منافق ہیں ہی ہیں، وہ تو غلط ہے ہی ہیں۔ ان کے ساتھ تو ہماری بہت بڑی جنگ ہے، وہ جنگ رہے گی۔ جس دن آمنا سامنا ہوگا اور جس دن ہماری باری آئے گی تو پھر ہم جانیں گے، تو وہ سیاستدان اور بیوروکریسی جانے گی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ علماء کی بات آتی ہے۔ میں یقین کس طرح یقین دلاؤں کہ جب میں، چاہے وہ شیعہ کے علماء واز کر رہے ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ وابی ہوں، سب کو بڑے غور سے سنتا ہوں، اور بہت ہی یعنی لطف آتا ہے سننے میں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے ملک میں انتشار ہے، ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے، ملک کے اندر غربت ہے، ملک کے اندر جو ہے بھوک افلاس ہے، ملک کے اندر جو ہے قتل و غیرت ہے، ملک کے اندر جو ہے تمام تر ملک کے اندر جو خرافات ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جاری ہے۔ 72 سال ہو گئے ہم صرف علماء کی بات کرتے ہیں۔ اب آج جو علماء جو ہے بیٹھ کے ممبر پہ واز کرتے ہیں، شاید ان کے والدین بھی یہ کرتے ہوں گے، ان کے بھی والدین نے کیا، تو کیا انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں بنایا، کوئی ایسا سلسلہ کیوں نہیں بنایا، کوئی ایسا آرگنائزیشن کیوں نہیں بنائی کہ جس میں یہ سارے علماء ایک ہو کے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لے کے آئے؟ اس چیز سے باہر نکل کے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، اس چیز سے نکل کے ملک کے اندر امن و امان جو ہے مذہب کے اندر، ان کا کام ہے کہ وہ مذہب کو کی جنگ کرنے کے بجائے اور نفاق ڈالنے کے بجائے یا کسی کے دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ان کا کام ہے کہ وہ ایک ہو کے کیوں نہیں اس ملک میں ایک کسی امام کو یا ایک آرگنائزیشن بنائیں جس سے جو ہے پورا سسٹم جو ہے سیٹ ہو سکے اور امن ہو سکے۔ شیعہ سنی سے نفرت کرتے ہیں، سنی وابی سے، بریلوی دیلوی سب آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ میں یہ اس وقت ڈائریکٹ ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں لوگ نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے پاکستان میں لیکن جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، ہانگ کانگ، جو بھی جتنے بھی یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، آسٹریلیا وغیرہ، اس کے اندر آپ چلے جائیں، تمام تر مذاہب جو ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ان کے لوگ جو ہیں امن امان سے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی امام باڑہ ہے، مسجدیں ہیں،
सब लोग नमाज पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि सुन्नी जो हैं उनकी मस्जिदों में शिया भी आके नमाज पढ़ते हैं और जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं, मैंने ये भी देखा है। अपने साथ मस्जिद है यहाँ पे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जाता हूँ, कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है, कोई किसी पे एतराज़ नहीं करता, कोई किसी पे उंगली उठाता। सब होते हैं यहाँ पे, देवबंदी, वहाबी, शिया, सब इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। कोई किसी के पर उंगली नहीं उठाता, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि कानून जो है वो इस कदर पावरफुल और ताकतवर है कि कोई किसी के ऊपर जो है वो उंगली उठा नहीं सकता। और सब मिलजुल के जो है वो जो है नमाज रोज़ा करते हैं, अब अपनी बातें करते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर ये इमाम, इस तमाम इमाम जो हैं अपनी अपनी नफ़रतें और अपनी अपनी जो बुग़्ज़ हैं और अपने अपने जो हसद हैं और अपने अपनी जो जो कीना परवरी है और अपने अपने रोटियां लगाने पे जो बैठे हैं, वो सब एक होके उस मुल्क के अंदर इकट्ठे होके उस मुल्क के अंदर तमाम मज़हब जो हैं, तमाम फ़िरके जो हैं, वो आराम और सुकून से जो है एक होके उस मुल्क को क्यों नहीं चला सकते। अगर किसी के पास जवाब है, मैं डायरेक्ट हूँ, और मेरे इस स्पीच के बाद अगर किसी के पास जवाब हो तो मुझे वो जवाब ज़रूर दे कि उस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल के बनाए मुल्क के अंदर जो है ये इमाम जो हैं ये इकट्ठे क्यों नहीं होते, और ये इतनी अच्छी अच्छी और इतनी खूबसूरत वाज करने के बावजूद जो है उस मुल्क के अंदर जो है ये नफाक जो है आपस में, ये किस वजह से है? कौन सी ऐसी लड़ाई है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी जंग है, कौन सी ऐसी किसी जगह की हासिल करने की जंग है जिसकी वजह से ये लोग आपस में जो हैं एक नहीं होते। मैं सिर्फ ये बात इसलिए की है, मैंने एक छोटी सी ये वीडियो बनाई है, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी अकल काम नहीं करती, मेरी सोच जो है वो कासर है, सोचने से बहुत दूर है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे इमाम, मुल्लाज और उलमाए दीन जो है वो उनका आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है, वो आपस में इत्तेफाक के साथ क्यों नहीं रहते, आपस में इत्तेफाक में रह के जो है उस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं लाते। और अगर ये इतने पावरफुल हैं कि दुनिया इनके पीछे है, तो फिर आज तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं आ सका? क्या ये उलमा और इनके जो इनको 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 फॉलो करने वाले हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो हुकूमत के साथ टक्कर नहीं ले सकते, हुकूमत को नहीं गिरा सकते, हुकूमत को जो है क्या नाम है उसको कब्ज़ा नहीं कर सकते? क्या वो जो चंद माफिया जो ऊपर बैठा है उसके ऊपर ये उल्मा जो हैं ये क्या उनके उनके ये सारे मिलके खड़े नहीं हो सकते? क्या वहाँ पे एक ऐसा इनकलाब नहीं ला सकते जिसकी वजह से वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा आए और फिर उसके बाद सब लोग मिल के जो है उस मुल्क के अंदर जो है इकट्ठे होके रहे? मेरी बातों से ये लगता होगा कि मैं ख्वाबों ख्यालों की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली बात जब अच्छी और सही बात होती है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि ये पागल है, ये बेवकूफ़ है। जब सही बात की जाती है, अकल की बात की जाती है, मज़हब की बात की जाती है, तो इसको फातुल अतर कहते हैं, या कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है, या पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों में रहता है। प्रैक्टिकल तो ऐसे होते हैं जैसे अभी मुल्क में हो रहा है। हालांकि जो प्रैक्टिकली मुल्क में हो रहा है, इस तरफ जो सियासी बटेरे जो लड़ रहे हैं आपस में और मजहबी सियासी बटेरे जो हैं आपस में जंग किए हुए हैं, ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये बल्कि जो है ये नॉन प्रैक्टिकल है और ये गलत है, बिल्कुल दीन से भी गलत है और दुनिया से भी गलत है। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि जो एक दूसरे से नफाक पैदा किया हुआ इन लोगों ने। तो मैं तमाम तर उल्मा को
علماء دین جو ہے پاکستان کے تمام علماء دین کو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے واز اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے فلسفے جاننے کے باوجود آپ لوگ نظام مصطفیٰ کیوں نہ لا سکے پاکستان میں 72 سالوں سے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اور یا پھر آپ سب لوگ جتنے امام ملا صوفی ہیں وہ سارے اس کے اوپر بیعت کریں اور اس کے بعد نظام مصطفیٰ لے کے آئے، اور اس کے بعد پاکستان کا صحیح جو ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اور جس مقصد کے اوپر وہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر وہ اس کلمے کے اوپر جو ہے یہ سارے امام، تمام کے تمام علماء امام تمام فرقوں کے اکٹھے ہو کر جو ہے اس میں نظام مصطفیٰ لے کے آئے۔ نہیں تو یہ جتنے آپ کے واز ہیں اور جتنی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واز ہیں، یہ سب کے سب رائے گا جا رہے ہیں۔ یہ بالکل میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ یہ سب جتنے بھی آپ لوگ واز کرتے ہیں، جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ سب رائے گا جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ان کا سر پیر نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، کسی بھی فرقے جو ہے ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے میں مصروف ہے، تو آپ کی عبادتیں، آپ کا ذکر، تو بہرحال میرا یہ کہنے کا مقصد تھا، میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ زیادہ اب لمبی بات کیا کرنی ہے، کہ جتنے بھی پاکستان کے علماء ہیں، تمام تر علماء پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جتنے بھی رہتے ہیں، آپ لوگوں سے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام حسن حسین کو، ان کی مولا پنجتن پاک کو راضی کرنا ہے، اگر واقعی آپ جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ راضی ہو اور برکت ہو، تو آپ سب لوگوں کو ایک ہونا ہوگا اور ایک ہو کر چلنا ہوگا، ورنہ آپ لوگوں کو میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ جو مرضی آپ لوگ کر لیں، جو مرضی وہ امپورٹنٹ ہے پہلے، اس کے بعد پھر تمام عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سلسلے جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ پہلے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، تمام فرقوں کا اکٹھا ہونا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ لے کے آنا، اس کے تو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔